نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، عشرہ رحمت گزر چکا ہے اور مغفرت اور معافی کے عشرے کا آج یہ پہلا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ان مبارک لمحات کو بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے درس میں تین اہم باتیں عرض کرنی ہیں، بہت اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا کہ جس کو بیان کرنے کے لیے اگر ہمارے جیسے کم فہم لوگوں کی زندگیاں لگ جائیں تو وہ مکمل نہ ہو۔ ان میں سے تین اہم چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تین مختصر اور بہت قیمتی تحفے عطا فرمائے ہیں جو چند لفظوں پر مشتمل ہیں، اور ان کا ثواب اور ان کا فائدہ اور ان کے ثمرات بہت زیادہ ہیں، لیکن مجموعی طور پر امت، مجموعی طور پہ ہم یا تو ان کو زبان پہ لاتے نہیں ہیں، اور جو زبان پہ ہم لا رہے ہیں وہ لانے والوں کی اکثریت بھی غلط پڑ رہی ہے۔ پہلے نمبر پہ جو ہمیں تحفہ ملا اور برکتوں کا خزانہ ملا وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کلمات ہیں، چند کلمات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے، اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع و ابتر، کہ ہر وہ کام جو ذی شان ہو، اچھا کام ہو، اس کے شروع میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ پڑھا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور اسی سے یہ سمجھیں کہ جب اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جاتا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، اور جب برکت شامل ہو جائے تو برکت کا مفہوم یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہو تو کافی ہو جاتا ہے، چیز تھوڑی ہو تو کافی ہو جاتی ہے۔ تو اکثر یہ ہے کہ ہم غفلت کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے اور ہر جائز کام کے شروع میں پڑھنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں اگر کوئی شخص ناجائز کام کرتے ہوئے جان بوجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کے شروع میں پڑھے گا تو پڑھتے ہی کافر ہو جائے گا۔ مثلا ایک بندہ چوری کر رہا ہے اور کسی کا تالا توڑتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو تالا بعد میں ٹوٹے گا، اس کا ایمان پہلے چلا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے نام کا مذاق ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنا کفر ہے۔ دین اسلام اور شعائر اسلام جو ہیں، جیسے قرآن ہے، کعبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، ان کا مذاق کرنا کفر ہے۔ تو اس لیے غلط کام کے شروع میں پڑھنا نہیں، اور صحیح اور جائز کام کے شروع میں چھوڑنا نہیں۔ ایک تو یہ کہ پڑھنا ہے، اور وہ اکثر ہم پڑھتے نہیں، اور جو پڑھتے ہیں نا وہ بھی غفلت سے پڑھتے ہیں، صحیح نہیں پڑھتے۔ عام طور پہ لوگ جو بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کر کے پڑھتے ہیں، اس کو بالکل جو ہے نا وہ، میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ مقدس الفاظ کو خراب کر کے پڑھتے ہیں، یا
ذرا پڑھا لکھا بندہ ہوگا تو وہ اپنا ایک انداز دکھائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یاد رکھیں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اتارا، اس میں وہ ہا اتاری ہے جو محمد میں ہے، تو اس کو صحیح پڑھنا بھی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بندہ سوچتا ہے جی ہر بندہ قاری تو نہیں ہوتا، یاد رکھیں ہر بندے کے لیے اتنا قرآن سیکھنا تو فرض ہے کہ وہ نماز ٹھیک پڑھے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نماز میں لگی ہوئی ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، تو اس کو پڑھنا بھی ہے، صحیح پڑھنا ہے، ایسے نہیں کہ جلدی جلدی میں پڑھیں، اور ایسے بھی نہیں کہ اس کے الفاظ کو غلط پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا بھی نہیں کرنا۔ اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کی بہت برکات ہیں، بہت فضائل ہیں، بہت فوائد ہیں، یہ مختصر سے درس میں ان پر تفصیلی گفتگو نہیں ہوتی۔ اتنا یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بندہ پڑھتا ہے نا، اس میں 19 الفاظ ہیں، اور جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ 19 ہیں، تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو یہ 19 الفاظ اس کو جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور جہاں پہ کچھ آپ لکھ رہے ہیں اچھی تحریر ہے اور بے ادبی کا اندیشہ نہیں تو اس کو لکھنا بھی چاہیے، لکھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن جہاں بے ادبی ہونے کا اندیشہ وہاں نہیں لکھنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک تحفہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا ہے الحمدللہ رب العالمین، یا فقط الحمدللہ، اور یہ ایسا تحفہ ہے جس کو آغاز میں بھی لگایا اور اختتام پہ بھی لگایا۔ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اور جب کسی بھی نعمت کی تکمیل ہوتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین۔ ابتدا میں بندہ جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے، اور انتہا میں بندہ جب اس کو پڑھتا ہے تو بندہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ یہ بہت برکت کا کلمہ ہے۔ قرآن میں پیغمبروں کی اداؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خود ذکر فرمایا کہ جب بھی ان پر کوئی نعمت ہوئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اور اہل جنت میں جا کر جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، خوشیوں کو دیکھیں گے، تب بھی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ وآخر دعواہم عن الحمدللہ رب العالمین، جنتیوں کی آخری پکار یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا افضل الدعاء الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ افضل ترین دعا ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا الحمدللہ رب العالمین ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اس میں تو دعا کا لفظ ہی کوئی نہیں، اس میں تو یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، تو دعا تو ہے کوئی نہیں، جبکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کو افضل دعا فرمایا۔ تو معنی یہ ہے کہ جب رب کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو ہی تو ہے، بس میری بگڑی بنا ہی دے۔ تعریف کرنا ہی مانگنا ہوتا ہے۔ جب کسی بڑے کو ملتے ہیں کہتے ہیں بادشاہ آپ کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے، آپ ہی آپ ہیں، آپ ہی نے سب کچھ دیا ہے، وہ نہ دینے والا ہو تب بھی دیتا ہے۔ تو اللہ نے وہ طریقہ سکھایا، سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں، مانگنے کا طریقہ اس میں سکھایا گیا۔ اللہ نے خود سکھایا کہ پہلے میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر ایک عہد کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ عبادت بھی تیری ہی ہوگی اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے، اور پھر مانگو اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر ہاتھ پکڑ کے تمہیں سیدھے راستے پہ چلا دیا جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ، اکثر اس کو بھی ہم نہیں بولتے، اکثر جو ہے وہ نعمت کی تکمیل ہو جاتی ہے، کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ نہیں بولتے۔ اور جو لوگ ہم بول رہے ہیں نا ان کی اکثریت اس کو غلط بولتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اب اگر اس کو آپ لکھا دیکھیں اس میں بھی وہی ہا ہے جو محمد میں ہے، الحمدللہ، اس کا معنی ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، جب ہم بولتے ہیں نا الحمدللہ تو اس کا معنی ہے ساری توڑ پھوڑ خدا کے لیے، تو کتنا غلط معنی ہو جاتا ہے، اور کتنی اہمیت ہے قرآن کو سیکھنے کی، جس کو اس وقت مجموعی طور پہ امت کا اکثری
तबका नहीं सीख रहा, वो कहते हैं छोड़ो, कारियों का काम है, ये हर मुसलमान का काम है, इसको इन अल्फाज को सही करना जिससे नमाज ठीक हो, ये तो हर मुसलमान का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है ताकि अल्लाह राज़ी हो, ताकि उसका माना ठीक हो। हम जब अल्फाज को गलत पढ़ते हैं और बरकतें नहीं मिलती तो फिर कहते हैं जी मौलवी साहब तुमने बताया था, हमने पढ़ा, फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो एक साथी ने मुझे कहा कि आपने कहा था 41 बार सूरह यासीन पढ़ो तो फ़ायदा होता है, मुश्किल हल हो जाती है, मैंने पढ़ी से फ़ायदा ही नहीं हुआ। मैंने कहा तुमने कैसे पढ़ी? तो उसने पहला लफ्ज़ पढ़ा यासीन वल कुरआनिल हकीम। मैंने कहा अल्लाह ने हकीम उतारा था, तूने हकीम पढ़ा है, तूने आगे क्या पढ़ा होगा, तुझे क्या फ़ायदा हो सकता है? तो ये चीज़ें सीखने से ताल्लुक़ रखती हैं, मदारिस से, उलमा से बंदा मुंसलिक रहे, उनको सीखे। तो बहरहाल ये लफ्ज़ बोलना भी है हर नेमत की तकमील पर अल्हम्दुलिल्लाह, और सही बोलना है अल्हम्दुलिल्लाह, कम अज़ कम इतना तो ज़रूर बोलें अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोल दें तो और जो दुआएं हदीस में आती हैं, मसलन खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन व जअलना मिनल मुस्लिमीन, वो ज़ईफ़ लफ्ज़ है, सही लफ्ज़ यही है व जअलना मुस्लिमीन। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं जो सिखाई हैं नेमत की तकमील पर, तकरीबन उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह है। यहाँ तक कि बैतुल खला से और वाशरूम से जब बंदा निकलता है तो तब भी दुआ सिखाई, गुफ़रानकल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह रखा। और ये तकरीबन जितनी दुआएं हैं उन सब में यही बात है। तो इस लफ्ज़ को बोलेंगे शुक्रगुजार कहलाएंगे, अल्लाह की नज़र में पसंदीदा हो जाएंगे और नेमतों के बढ़ने का ज़रिया बनेगा। इसलिए इस लफ्ज़ को बोलना है, ठीक बोलना है। तीसरा तोहफ़ा है दरूद शरीफ। दरूद शरीफ भी अक्सर लोग पढ़ते नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया और दरूद ना पढ़े तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो शख्स तबाह हो जाए जिसके सामने आपका जिक्र हो और वो दरूद न पढ़े। आपने फरमाया था आमीन। तो सैयदुल मलाइका ने उसके ख़िलाफ़ दुआ की और सैयदुल अंबिया ने उस पर आमीन फरमा दी है, तो उसकी कबूलियत में तो शुबा रहता ही कोई नहीं। इसलिए जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, आपका नामी हो, आपका ज़िक्र हो, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ना चाहिए, कम अज़ कम ये मुख्तसर दरूद है। इसके अलावा जो नमाज वाला दरूद है वो अफजल तरीन है, वो पढ़ें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मुख्तसर टाइम हो तो ये दरूद तो ज़रूर पढ़ें। तो इसको अक्सर पढ़ते नहीं, जो पढ़ते हैं ना उनमें हमारी अक्सरियत इसको भी गलत पढ़ती है। बात जल्दी जल्दी में ना, ये हम भी इसमें शामिल हैं। हमसे मुराद ये है कि मेरे जैसे ख़तीब जो हैं हम भी उसमें शामिल हैं। कहते हैं हुज़ूर सल्लम, अब ये कोई दरूद है? हुज़ूर सल्लम या हुज़ूर सल्लम, ये इस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा को जज़ाए खैर दे। हमारे उस्ताद जी ने हमें तरबियत में कहा था कि कभी भी हुज़ूर सल्लम नहीं कहना, वरना सवाब के बजाय गुनाह का अंदेश है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह दें तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो बहुत अच्छा है। तो दरूद पढ़ना भी है और दरूद सही भी पढ़ना है। ऐसा ना हो कि हम पढ़े नहीं गुनाहगार हो, और ऐसा ना हो कि हम पढ़ें तो भी गुनाहगार हो। तो हुज़ूर सल्लम नहीं कहना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये ऐसा मुनफरिद काम है और ये ऐसा मुनफरिद एजाज़ और ऐसी मुनफरिद इबादत है जिसका अल्लाह ने हुक्म भी दिया, खुद भी कर रहा है। देखिए ना, अल्लाह ने हमें फरमाया नमाज पढ़ो, खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद उससे पाक है। हमें फरमाया सजदे करो, हमें फरमाया रोज़े रखो, खुद सारी चीज़ों से पाक है। हमें फरमाया तुम दुरूद पढ़ो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, फरिश्ते भी मेरे नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं और मैं भी अपने पैगम्बर पर रहमत भेज रहा हूँ। तो ये ऐसा काम है जिसमें फरिश्ते भी शरीक हैं, अल्लाह भी शरीक है, अल्लाह करे हम भी शरीक रहें। तो दुरूद पढ़ना है और सही भी पढ़ना है। इसकी बड़ी बरक़ात हैं। मजमूई तौर पे ना हम इस वक्त तस्बीहात में दुरूद का एहतमाम ही नहीं करते हैं। दुरूद शरीफ के बहुत फ़ज़ाइल और बहुत बरक़ात, और इसके अंदर अल्लाह ने बहुत ख़जाने रखे हैं, जिससे हमारा मजमूई तौर पे हमारा जो तबका है दीनदार जिसको हम कहते हैं,
ہمارے جیسے لوگ جن کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں نا، ہم وہ بھی غافل ہیں اس سے۔ ہمارے اکابر تو دن میں ہزاروں بار درود پڑھتے تھے اور ہم 100 بار بھی نہیں پڑھتے۔ اس کی بڑی فضیلتیں اور برکات ہیں، اس لیے درود شریف کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہی پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود کو جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد جدھر فرض پڑھیں وہیں بیٹھ کے ضرور پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے اس کو جو 80 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم جو ہے نا وہ معمولات میں لانے کی کوشش کریں۔ باقی انشاءاللہ درود شریف کے فضائل پر میں علیحدہ سے انشاءاللہ کل کے درس میں تفصیل سے بات کروں گا کہ درود ہم پڑھیں گے تو کیا ملے گا۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس وقت ہمارا مجموعی طور پر ہم لوگ اس کو اہم نہیں سمجھ رہے اور اس کو پڑھ نہیں رہے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ، کرنی چاہیے، ہم تسبیحات بھی پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن درود شریف کو اس اہتمام سے نہیں پڑھتے ہیں جبکہ اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اس کے انشاءاللہ چند فضائل جو قرآن و سنت سے مجھے ملیں گے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔